اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں، گڈے گڑیا کی کہانیاں اور پتہ نہیں جل پری ہور پری کی کہانیاں، جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جن کو اسرائیل کہا گیا ہے، جن کے نام سے آج اسرائیل ملک بھی بنا ہوا ہے۔ اسرائیل ان کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے۔ 10 بیٹے اور تھے، 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے 11ویں نمبر پر پیدا ہوئے، ان کا جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا پلکیں جھپکانا بھول جائے۔ خوبصورتی اللہ نے کمال کی دی تھی یوسف علیہ السلام کو بچپن سے۔ اور جب باپ کا چھوٹا بیٹا وہ عزیز بھی ہوتا ہے، عام طور پر فطرت بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام اخلاق میں بھی اور صورت میں سیرت میں بہت اعلیٰ تھے، باپ کے بہت قریب رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہ خواب سے ہی یہ سورہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، اللہ جس کو سب سے بہترین قصہ کہہ رہا ہے، یہ قصہ اپنے بچوں کو سنانا سب سے بہتر ہے۔ قرآن کا قصہ، قرآن کا واقعہ، اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں، گڈے گڑیا کی کہانیاں اور پتہ نہیں جل پری ہور پری کی کہانیاں، جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہاں، ان کو سچے واقعات جو انبیاء کرام کے ہیں یہ سنائیں۔ اسلامی تاریخ یہی رہی ہے، سیرت بھی یاد ہو جائے گی، تاریخ بھی یاد ہو جائے گی، اور ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ ہر باپ اپنے بچوں کو، یا بڑی عمر کے لوگ جو گھروں میں ہیں، وہ جو کہانیاں سنائے کرتے تھے بچوں کو، سب سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کے ان واقعات کو سنائیں۔ اللہ جس کو فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ کہتے ہیں اے ابا جان، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 تارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہا؟ یوسف علیہ السلام۔ باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب انہوں نے حضرت یوسف سے بچپن میں ہی یہ خواب سنا تو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا اس خواب کو، جو 10 بھائی ہیں تمہارے ان کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھائیوں میں بھی حسد آتا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تو نہیں، لیکن حسد آلریڈی ان بھائیوں کے دلوں میں آئے گیا تھا کہ ہمارے باپ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں، یوسف کو چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں، ان کا بڑا مقام تھا، ایک بڑی امت ہے ان کی پیروی کرتی۔ بیت المقدس یعقوب علیہ السلام جہاں آباد رہے، فلسطین جہاں ہے، تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہی عزیز ہیں، جو کہتے ہیں نا سجادہ نشینی کی جنگ، دوڑ کہ باپ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پہ، باپ کے بعد میں رہوں گا۔ 10 لوگ ایک طرف ہو گئے، یوسف علیہ السلام ایک طرف۔ اب شیطان آیا، ان 10 کو وسوسے ڈالا کہ تم یوسف کا کام تمام کرو ورنہ تمہیں باپ کبھی چاہیں گے بھی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا کریں، آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا، کہا کہ یوسف کو جو ہے مار ڈالتے ہیں۔ پھر ایک بھائی نے کہا مارو مت، جنگل میں لے جاتے ہیں، کہیں جا کر کسی کنویں میں ڈال کے آ جائیں گے۔ تو بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ پھر ان کو لے کر کیسے جائیں، ابا تو چھوڑیں گے نہیں ان کو ہمارے ساتھ۔ کہا ہم منا لیں گے۔ آئے یوسف علیہ السلام کے مانگ کے لیے، مطالبے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ سارے 10 آ کر کہتے ہیں ابا جان ہم جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی اگر سفر میں نہیں رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ
اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، تفریح کرے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو اکیلا چھوڑ دو گے جنگل میں اور کوئی درندہ آ کر اسے کچھ نقصان پہنچا دیا۔ تو بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم پر لعنت ہے، ہم کیسے بھائی ہوں گے؟ ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے۔ جب یقین دلایا تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا والد گرامی نے، لے کر کے پلان کے مطابق آئے جنگل میں، اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد 10 نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں موجود ایک کنویں میں ڈھکیل دیا۔ بہت پرانا کنواں تھا، زہریلے سانپ اس کنویں کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے ڈھکیل تو دیا، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ فوراً جبرائیل امین آئے، یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں ایک جگہ بٹھا دیا، اور جتنے موذی جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ تمہیں یہ ایذا دینے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ کوئی ایک سانپ نے بھی ٹچ نہیں کیا۔ ہاں، موذی جانور اللہ کے نبیوں کو ایذا نہیں دیتے۔ یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی کنویں میں ملی۔ چھوٹی عمر میں جن لوگوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبیوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ان کو نبوت ملی، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کے آئے۔ یعنی یہ ظاہری دنیا میں جو کم عمر میں جن کی نبوت ہوئی، ورنہ نبوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی نبوت نہیں۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب کنویں میں ڈھکیل دیا، واپس آ کر کے جنگل میں پلان کرنے لگ گئے کہ اب کیا کریں گے۔ تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر کے اس کو کاٹ دیا، کاٹ کر اس کا خون، یوسف علیہ السلام کا جبہ نکال کر اس کو خون لگا دیا جگہ جگہ۔ یوسف علیہ السلام کو دھکیلنے سے پہلے ان کا جبہ اتار لیا ہوگا، اس کو خون لگا دیا، اور اس کے بعد رات کو روتے دھوتے اپنے گھر آئے اپنے باپ کے پاس۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ آئے باپ کے پاس، اور پھر رونے لگے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا ونستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ابا جان ہم کھیل رہے تھے، ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے ہم، اور ہم کھیل میں مصروف تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، لے چلا گیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دیکھیے یہ ہم جبہ لے آئے، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، یہ خون لگا ہوا ان کا قمیص ہے یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا، واللہ المستعان، اب اللہ ہی مددگار ہے، فصبر جمیل، صبر سب سے بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بہت روئے، اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی ختم ہوئی یعقوب علیہ السلام کی۔ اب انہوں نے جو کام کیا صرف حسد کے مارے کیا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کنواں کھودتا ہے۔ ہاں، یہ صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا، آج بھی یہ فارمولہ ہے، اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اللہ آپ کے لیے کوئی گڑھا تیار فرمائے گا جس میں تم بھی جا کے گرو گے۔ کسی مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کرنا یہ گڑھا کھودنا ہے، کسی مسلمان کو کہیں گرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے گڑھا کھودنے کی طرح ہے۔ یہ فارمولہ آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑھا تیار فرماتا ہے۔ اب یہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کس کے لیے کیے تھے؟ کس لیے کیے تھے کہ یوسف ہٹ جائے گا تو ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے۔ الٹا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام نے ان 10 کو دور کر دیا، کہا کہ تم میرے قریب بھی مت آنا آج کے بعد۔ کام کس کے لیے کیے تھے؟ قریب ہونے کے لیے۔
لیکن یہ چال الٹی پڑ گئی، یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے ان کو دور کر دی، تم دور ہو جاؤ سب کے سب۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا اس جنگل سے، اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تھا، تو قافلہ یہ مصر جا رہا تھا۔ قافلے میں سے کسی نے پانی لانے کے لیے کنواں تلاشا، اور کنواں قریب میں تھا، ڈول ڈالا، تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر آ گئے، کنویں کے اوپر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، جہاں چاہے لے جائے۔ میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہوں، ان کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا۔ حاسدین کے شکار ہوتے رہے، لیکن سفر بڑا لمبا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اس قافلے والوں نے جب دیکھا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہمارے پاس آیا ہے، تو لے کر کے قافلے کے امیر کے پاس لائے، کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حسن و جمال ان کا ایسا تھا کہ کوئی انسان ان کی طرح دکھتا نہیں تھا، بہت حسین و جمیل۔ کہا یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قافلے والوں نے ساتھ لے لیا، اور جب وہ راستے سے چلتے تو جہاں سے چلتے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے۔ جب مصر پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں کیوں دکھاؤں، پیسے لے کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے ریٹ لگایا، روزانہ جس کو بھی دیکھنا ہے یوسف کو 1 درہم دے گا اور دیکھ کر کے جائے۔ دوپہر کے بعد 10 درہم لینے لگا، شام کے بعد 100 درہم لینے لگا۔ کمایا، خوب کمایا، کس کو؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھا کر۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ تھی۔ جب خبر پھیل گئی، بڑے بڑے امیر بھی وہاں آئے۔ اب لوگوں میں دوسرے دن ان کے بیچنے کی بات شروع ہو گئی، بولی لگا دیا اس نے، قافلے کے امیر نے، کہ جس کو خریدنا ہے میرے پاس سے اس کو خریدے۔ بڑے بڑے پیسے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ خرید کر کے اس نوجوان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ اور عزیز مصر، اس وقت جو مصر کا حاکم تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کی بیوی زلیخا، تاریخ میں ان کا نام موجود ہے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا، یہ دیکھتے ہی اس قدر فدا ہو گئی کہ یہ نوجوان کو لے کر کے چلیں۔ عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت دے کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اپنی بیوی کی وجہ سے لے کر کے آئے، اپنے گھر پر رکھا۔ یوسف علیہ السلام کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے۔ ان کے گھر سے، ان کے باپ کے گھر سے، ان کے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے ہیں، اور قافلے وہاں جا کر کے کنویں میں گرا دیے گئے، کنویں سے نکالے گئے، قافلے کے ہاں چڑھ گئے، قافلے میں آئے، بازار میں بک گئے، بازار سے آئے عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں آئے تو ایک بات پھیل گئی شہر میں کہ زلیخا جو ہے ایک نوجوان کی عاشق ہو گئی ہے، فدا ہو گئی۔ یہ باتیں عورتوں میں بہت پھیلنے لگیں، تو زلیخا نے کیا کیا کہ ان عورتوں نے دیکھا نہیں یوسف کو، اس لیے اس طرح کی باتیں بنا رہی ہیں۔ سب عورتوں کو ایک دن دعوت میں بلایا اور کہا آ جاؤ میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں، لیکن سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چاقو دی تیز، کہ جب میں کہوں تو کاٹ دینا۔ تو پھر سب عورتوں کے ہاتھ میں، جب اس شہر کی سب رئیس عورتیں بیٹھی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے لباس کے ساتھ سجا کر کے زلیخا لے آتی ہے، عورتیں انہیں دیکھنے میں مصروف ہیں۔ حکم ہوا زلیخا کا کہ لیمو کاٹ دیں۔ عورتیں دیکھتے دیکھتے ایسی ماہ ہو گئی کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور چاروں انگلیاں کٹ گئی، تیز چاقو تھی، سب کی انگلیاں کٹ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کبھی اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام اعظم نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، انہیں پتہ نہیں چلا۔ انشاءاللہ موت کے وقت ہم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں روح نکالنے کا درد نہیں ہوگا۔